الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی جو شخص قرآن کریم کے علوم اور فنون میں مہارت رکھتا ہے وہ قیامت کے روز مکرم اور محتشم انبیاء کرام اور فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن نزل بحزن، بے شک یہ قرآن حزن اور ملال کے ساتھ نازل کیا گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، جب تم اس کی تلاوت اور قرات کیا کرو تو رویا کرو، اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والی کیفیت بنا لو، وَتَغَنَّنُوا بِهِ، اور اس میں غنا پیدا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے حسن صوت، تغنم اور نغمگی کا خیال نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو انہی احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے تجوید و قراءت کے جو بنیادی اصول اور قواعد ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آج ہماری پہلی نشست ہوگی اور اس میں ہم تجوید کا تعارف اور چند بنیادی باتیں سیکھیں گے۔ تو آئیے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تجوید کا لغوی معنی ہے کسی شے کو خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور سنوارنا۔ لہا جودۃ عالیہ، اس شے کی اور اس چیز کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک عربی کہاوت ہے، جب وہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں لہا جودۃ عالیہ، یہ بہت اچھی کوالٹی رکھنے والی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اصطلاحی ہی ہوتی ہے۔ تو اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ اس کو ہم پھر سے دہرائیں گے۔ تجوید کا اصطلاحی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ اور مخارج اور صفات کو جانا جائے، حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ اس کو ہم پھر دہرائیں گے، ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ جب مخارج کی بات ہوئی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مخارج کیا ہوتے ہیں۔ تو مخارج مخرج کی تعریف ہے، اور مخرج کا مطلب اصطلاح تجوید میں یہ ہے کہ منہ کا وہ حصہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کیا ہے؟ منہ کا وہ حصہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ ہم اس کو پھر سے دہرائیں گے، منہ کا وہ حصہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں، اور کل مخارج 17 ہیں۔ اب دوسری چیز جو ہم نے تجوید کی تعریف میں پڑھی تھی وہ تھا صفات۔
تو صفات کیا ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صفات کیا ہیں۔ حروف ادا کرنے کی جو کیفیات ہیں کہ کبھی کسی حرف کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، کسی کو باریک پڑھا جاتا ہے، کسی کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کسی کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ جو کیفیت ہے کہ کسی کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھا جا رہا ہے، کسی کو باریک آواز میں پڑھا جا رہا ہے، کسی کو سختی کے ساتھ اور کسی کو نرمی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، تو وہ جو کیفیت ہے اس کو صفات حروف کہتے ہیں۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، تو اس سے اگلی بات کیا ہے کہ علم التجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم التجوید کا موضوع کیا ہے؟ تو علم التجوید کا موضوع الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں جن کو حروف تہجی کہتے ہیں، یہ علم التجوید کا موضوع ہے۔ اور علم التجوید کا مرکز و محور کیا ہے؟ تو علم التجوید کا مرکز و محور ہے نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ علم التجوید کا مرکز و محور ہے نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ یہ ہمارے آج کے پہلے سبق کا پہلا حصہ تھا کہ ہم نے قواعد اور اصول کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے ہمارے سبق کے دوسرے حصہ کی جانب، اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں ہم مشق کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم حروف تہجی کی مشق کریں گے، تو میرے ساتھ بولنا اور پڑھنا ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، آج کا ہمارا سیشن اس پہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔